تو کہیں کیا مطلب ہے؟ تو ڈائریکٹ بولتی ادنو منی، میرے قریب آئیے، اشارہ ہے میرے ساتھ مجامعت کیجئے، اور وہ ہاتھ پکڑ کے کھینچنے لگی، ہٹ۔ انہوں نے کہا دیکھو میں شور کر دوں، لڑکیوں کے پاس یہی چارہ ہے، میں شور ابھی کر دوں گی پھر کیا ہوگا؟ بڑے عجیب ہو، یہ مرد کی ذات بھی بڑی عجیب ہے۔ عورت اور مرد میں اگر لڑائی ہو جائے راستے میں، اور مرد اگر کسی عورت کو مار دے تو کیا کہیں گے؟ بڑا ظالم مرد ہے۔ ایک لڑکی کو مار رہا ہے اور لڑکی کسی مرد کو مار دے تب بھی کیا کہیں گے؟ ضرور اس کمینے نے کچھ کیا ہوگا تبھی مارا ہے۔ دونوں صورتوں میں بیچارہ مرد ہی پستا ہے، ہر حال میں۔ یہی حال وہاں تھا، کیا کریں؟ اس نے کہا قریب آئیے نا۔ اب اتنی جلدی بھاگیں کیسے؟ یہ شور کرنے کے لیے تیار۔ ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ صفت الصفہ میں علامہ ابن قیم نے نقل کیا، ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے تم جو چاہتی ہو وہ میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے بہت سخت قضاء حاجت کی ضرورت ہے، لیٹرین لگ رہی ہے، مجھے پائخانے کی ضرورت ہے، لیٹرین کی، وہ مجھے بتائیے کہاں ہے؟ اس نے کہا ایسے جائیے اوپر، اور اوپر جا کر آپ لیفٹ پہ چلے جائیے، وہاں لیٹرین بنی ہوئی ہے، جائیے فارغ ہو کے آئیے۔ یہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ لیٹرین تو بنی ہے، لیٹرین کے بغل میں ہی باتھ روم یعنی غسل خانہ بھی ہے، اور غسل خانے ہی کے ساتھ کچن بنا ہوا ہے، اور کچن سے ایک نالی نکلی ہوئی ہے، نالی۔ بس یہ اسی نالی کے پاس بیٹھ گئے اور دیکھا کہ بہت گندی نالی ہے، اور اس کے اندر کالی کالی جو گندگی ہوتی ہے نالی کی، وہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا میرا مقصد ہو گیا۔ انہوں نے ڈالا ہاتھ اس نالی میں اور نکالی نالی کی گندگی اور کپڑوں پہ ملنا شروع کر دیا، اور وہی گندگی لے کر اپنے منہ پہ اور آ گئے اسی حال میں نیچے اس عورت کے پاس۔ کس کا موبائل ہے بھیا؟ موبائل یا تو بند کرو بھیا، کون افتخار عالم ہے، ان کا فون آ رہا ہے بھیا آپ کے پاس، گندگی لگا۔ اب وہ اس کے پاس آئے، چلو کہاں کرنا ہے تمہارے ساتھ غلط کام، چلو۔ وہ کہتے ہیں دور، ہٹ ہٹ ہٹ، یہ کیا ہٹ، نہ بتاؤ کہاں ہے؟ وہ ہٹ رہی ہے، جلدی سے کپڑے کی کٹری اٹھائی اور بھاگے۔ فخرج ہاربا، یہ الفاظ ہیں صفت و صفوہ کے، بھاگتے ہوئے نکلے اور سیدھے اپنے گاؤں میں آئے، کنواں جہاں دیکھا وہیں پر اٹھ کے انہوں نے منہ ہاتھ دھویا اور سیدھے گھر پہنچے۔ ان کی بیوی نے کہا یہ کیا حالت بنائی؟ پورا واقعہ سنایا۔ بیوی خوش ہوئی، اللہ کا شکر ہے آپ نے بچا لیا اپنے آپ کو۔ بیوی تو خوش ہوگی ہی، آپ نے بچایا، اللہ نے بچا دیا آپ کو۔ کیا لوگ تھے، نوجوان تھے، خوبصورت عورت تھی، بلا رہی ہے، دعوت دے رہی ہے، آؤ۔ اور اپنے آپ کو زنا سے بچانے کے لیے نالی کی گندگی انہوں نے اپنے جسم پر مل لی، چہرے پہ مل لی، لیکن اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ اور وہ عورت زندگی بھر نفرت کر، ہٹ اس سے نہیں ملیں گے، بڑا گندا ہے، ہٹ ہٹ ہٹ۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ مومن بھی کامیاب، معاف کیجئے گا مومن تو ہیں، مسلمان تو ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہیں۔ کامیابی کے لکشن یہ ہیں، نمازوں میں خشوع اور خضوع برتا جائے، لغویات سے دور رہا جائے، زکوٰۃ کی پوری ادائیگی کی جائے، اور شرمگاہ کی حفاظت کی جائے۔ ایک اور واقعہ سنیے، اور یہ واقعہ تو بخاری کے اندر ہے، کوئی ایسی ویسی کتاب کے اندر نہیں، بخاری کے اندر۔ ایک صحابی ہیں، اسلام لاتے ہیں، اسلام اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نام ہے ان کا مرثد ابن ابی مرثد غنوی، نام ہے ان کا مرثد ابن ابی مرثد غنوی۔ اسلام لاتے ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔
ابھی اللہ کے نبی کی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، ادھر اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اذان کی آواز سن کر مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نماز پڑھاتے ہیں۔ مرثد ابن ابی مرثد کی یہ پہلی نماز ہے نبی کے پیچھے، پہلی نماز ہے نبی کے پیچھے، سلام پھیرتے ہیں۔ مرثد ابن ابی مرثد کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اسلام تو قبول کر لیا ہے میں نے، اور آپ نے فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اب تک میرے جتنے گناہ تھے اللہ کے نبی معاف ہو گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا آف کورس، بالکل صحیح، اب تم گناہوں سے بالکل ایسے پاک و صاف ہو چکے ہو جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو، تم بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو۔ کہا اللہ کے رسول اب میرے لیے کوئی کام تو بتاؤ، اسلام تو لے آیا، ابھی تک تو ادھر ادھر جگاڑ لگا کے کچھ نہ کچھ پیسہ کما کر میں کھانا پینا حاصل کر لیتا تھا، لیکن اب تو اسلام لے آیا ہوں، اب مجھے کوئی حلال بزنس بتاؤ، حلال تجارت بتاؤ، اب میں کیا کام کروں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے مرثد اس سے پہلے تم کیا کرتے تھے؟ حضرت مرثد نے جواب دیا اللہ کے نبی چوری کرتا تھا۔ اچھا چوری کرتے تھے؟ ہاں، تب تو تم تالا توڑنے میں بڑے ماہر ہو گئے۔ کہاں اللہ کے نبی پوچھو مت، جھٹکے میں تالا کھول لیتا ہوں میں، میرے پاس لوہے سے تار بنانے کی ٹیکنک ہے، اور اس تار سے ہم تالا کھولنے کا آئیڈیا جانتے ہیں، تالا کیسے توڑا جاتا ہے، اس میں تو ہمارا کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ نے کہا اے مرثد پھر ہم بھی تم سے ایک چوری کروائیں گے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مرثد اب ہمارے لیے بھی ایک چوری کر کے آؤ۔ حضرت مرثد تھوڑی دیر کے لیے شک میں پڑ گئے، چوری؟ کہاں چوری؟ اے اللہ کے رسول اسی چوری اور ڈکیتی سے بچنے کے لیے تو میں اسلام لایا ہوں، اور آپ اسلام لانے کے بعد بھی مجھ سے چوری کروا رہے ہیں۔ فرمایا میں وہ چوری نہیں کروا رہا ہوں جو تم کرتے تھے، بلکہ میں تم سے وہ چوری کروا رہا ہوں کہ میرے کچھ مسلمان صحابہ، میرے کچھ مسلمان ساتھی مکے کے اندر فلاں فلاں گھر میں قید ہیں، ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کوڑے مارے جا رہے ہیں، ان کو لوہا گرم کر کے ان کو داغا جا رہا ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ اے مرثد تمہیں چونکہ تالا توڑنے میں مہارت ہے، اس لیے تم دیوار پہ چڑھ سکتے ہو، اونچا گیٹ پہ اگر تالا لگا ہوا ہے تو تم اس کو توڑ سکتے ہو، اور دیوار کے سہارے سے نیچے چھلانگ لگا سکتے ہو، اور تم ان مسلمان قیدیوں کو چھڑا کر لا سکتے ہو جو بیچارے بہت مجبور ہیں، جو بیچارے روز مار کھا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں۔ حضرت مرثد کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اپنے بھائیوں کو ضرور بچا کر لاؤں گا، اب وہ ہمارے بھائی ہیں، اسلام لانے کے بعد اب اپنے بھائیوں کو بچا کر لانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ کام مجھ پر چھوڑ دو۔ اب آپ مرثد مدینے سے چلتے ہیں اور مکہ آتے ہیں۔ اب مرثد ابن ابی مرثد نے اب سوچا کہ رات کا وقت اچھا رہے گا تالا توڑنے کے لیے، گھر میں گھسنے کے لیے، اور قیدیوں کو، مسلمان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے رات کا وقت اچھا رہے گا۔ رات جب بالکل اندھیری ہو گئی، پوری اندھیری طریقے سے چھا گئی، تب یہ نکلتے ہیں، اور جس جگہ روم تھا، کمرہ تھا بیابان صحرا جنگل میں جہاں ان قیدیوں کو رکھا گیا تھا، حضرت مرثد وہیں پہنچ جاتے ہیں اور بالکل اس گھر کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے، رک جاتے ہیں۔ اس عورت نے بھی دیکھا اس گھر کے پاس کوئی کھڑا ہے، یہ بھی قریب آتی ہے، مرثد اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ گزر جائے، لیکن مرثد کو نظر آیا یہ کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی عورت ہے جو رات کے اندھیرے میں چلی آ رہی ہے۔ جیسے وہ تھوڑا سا اور قریب آتی ہے